مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی واحد اللہ جوید صاحب ہیں، اور آج ہم ان کا قبول اسلام احمدیت کا واقعہ سنیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے ردیف بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ تو شروع کر دیں جی پھر۔ جی شروع کر لیں۔ تو ردیف بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ انسان کے لیے کوئی نہ کوئی مذہب بہت ضروری ہے، کہ وہ دائریہ نہ ہو، کوئی نہ کوئی مذہب اس کا ضرور ہونا چاہیے۔ تو میں بدقسمتی سے دائریہ بن گیا تھا۔ ہوا اس طرح تھا کہ میری والدہ مجھے نماز سکھا رہی تھیں، تو جب وہ گواہی کا مقام آیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا، اس کا کوئی شریک نہیں، تو میں نے والدہ سے پوچھا کہ امی، میں تو خدا تو کو جانتا ہی نہیں، تو میں گواہی جھوٹی کیسے دے دوں؟ میرے ساتھ تو خدا کا تعلق ہی کوئی نہیں بنا ابھی تک۔ تو مختصر بتا دوں، جس طرح وہ تسلیاں دے سکتی تھی دی اس نے، مگر میں مطمئن نہ ہوا۔ میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں، میں جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے والد سے ذکر کیا کہ بیٹا یہ کہہ رہا ہے، وہ مجھے مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ مولوی صاحب نے، میں یقین کریں کہ مجھے ایسا ہی لگا کہ مولوی صاحب کا اپنا بھی ایمان نہیں ہے خدا پہ، اور ایسے جھوٹ بول رہے ہیں اور صرف روٹی ٹکر کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو واپس آ کے والدہ نے پوچھا سناؤ ٹھیک ہو گیا ذہن؟ میں نے کہا وہ اس کا اپنا ایمان نہیں ہے خدا پہ۔ اس طرح وہ 2-3 مولویوں کے پاس لے گئے مجھے، تو میں آ کے یہی کہتا تھا کہ وہ تو خود نہیں مانتے، وہ تو رسم و رواج کے قائل ہیں کہ باپ کے گھر پیدا ہوئے کہ اللہ ایک ہے اور اسلام ہے، تو ورنہ میں کہا کچھ بھی نہیں، ان کو یقین ہی نہیں اللہ پہ۔ تو یہ معاملہ کافی بڑھ گیا، پختہ ہوتا گیا، ایون کہ شادی ہو گئی، بچے ہونے شروع ہو گئے، تو میں دائریہ ہی تھا۔ تو اس میں بعد میں بھول نہ جاؤں، میں ایک بات بتا دوں کہ جس وقت میں دائریہ تھا اس وقت میرے سسرال نے اپنی بیٹی دے دی۔ چلو ایک افسر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جب میں احمدی ہوا تو نکاح توڑ دیا۔ چلو یہ بات تو میں نے ضمناً کہہ دی ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ میں اسی طرح دائریت کی زندگی گزار رہا تھا، تو شادی بچے ہو گئے۔ تو ایک رات جب میں سونے لگا، تو شبرات کی رات تھی، مولویوں نے کافی شور مچایا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ دیکھو یہ کیسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ پھر سوچا کہ چلو لوگوں کو جھوٹا سہارا دیتے تو ہیں نا۔ تو اس وقت مجھے ایسا لگا میرے پاس تو کوئی سہارا ہی نہیں، میں تو بالکل ہی سہارے سے بھی محروم ہوں، بے شک جھوٹا ہی ہو۔ تو مجھے نا ایک لڑکپن کا واقعہ یاد آ گیا۔ میں اپنی فاروق آباد کے پاس بڑی نہر تھی، وہاں گیا۔ جب میں نہر کے اوپر چڑھا کنارہ، تو وہاں ایک آدمی ڈوب رہا تھا۔ جب وہ اوپر آتا تھا تو کہتا تھا بچاؤ، اور پھر نیچے چلا جاتا تھا۔ جب وہ اوپر آیا تو میں نے آواز لگائی کہ آ جاؤ، میں آ رہا ہوں تمہاری طرف۔ اب میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ خود ہی تیرتا ہوا کنارے پہ آ گیا۔ صرف اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اب مجھے بچانے والا آ گیا۔ تو میں نے سوچا کہ میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں اس کے ساتھ، اور وہ خود ہی باہر آ گیا تھا۔ تو اس طرح سہارے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک نا میرے اندر نا بیچارگی سی آئی، دل نرم سا ہوا۔
اور میں اس کیفیت میں چلا گیا. میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ سامعین کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو اکٹھا کر کے کہا الستو بربکم، تو سب نے کہا، سب نے تو نہیں کہا، نیک روحوں نے کہا، کالو کہا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے. تو پھر نے کہا جاؤ دنیا میں اور یہ بات نہیں بھولنی. تو لوگوں نے کہا کہ کچھ سوال کیا کہ اگر ہم بھول گئے دنیا میں تو یہاں کا ماحول اور وہاں کا ماحول الگ ہے. تو اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس بندے آتے رہیں گے میرے، وہ تمہیں یاد دلاتے رہیں گے. یہ بات کرنے کا میرا مقصد ہے کہ سرشت سے نہیں جا سکتا انسان کی خدا، جتنا مرضی ڈیریا ہو جائے، کہیں نہ کہیں وہ پوشیدہ ہوتا ہے. تو وہ لمحہ تھا جو میرے اندر خدا کچھ دیر کے لیے نا اجاگر ہوا. تو میں نے اسی وقت اس لمحے کو کیش کرایا اور زندگی کی پہلی دعا کی تضرع سے پنجابی میں. میں نے کہا اوے اللہ جے تو ہے میری سمجھ بھی آ جا، میں تیرے کڑے ماں مارے. یعنی کہ اے خدا اگر تو ہے تو میری سمجھ میں بھی آ جا، میں نے تیرا کون سا نقصان کیا. اچھا وہ درد دل سے نکلی تھی میری پہلی زندگی کی دعا. جب میں سو گیا تو میں نے رویا دیکھی، یا رویا میں دیکھا کہ ایک بہت کھلا میدان ہے، گراسی سا گھاس ہے اس پہ بہت. تو اس کے دائیں طرف ایک کمرہ ہے جس میں کوئی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کا مذہب سے تعلق ہوتا ہے. تو میں کہتا میرا مذہب سے تعلق ہی کوئی نہیں، تو میں کہیں باہر ہی بیٹھ کے نا آرام کرتا ہوں. تو دیکھتا ہوں وہ سامنے گھاس ہے بہت زیادہ ہے. وہاں پہنچتا ہوں تو پتہ چلتا ہے جی کہ وہاں تو گھاس تھوڑا ہے اور گند زیادہ ہے. پھر دور دیکھتا ہوں وہ گھاس ہے کافی اچھا. وہاں جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے یہ گند زیادہ ہے اور گھاس تھوڑا. اسی طرح تقریباً کوئی 72 جگہ پہ پھر میں جاتا ہوں اور ناکام واپس آتا ہوں. پھر کمرے کے آگے سے جب اتفاقاً گزرا تو ایک شخص نے مجھے دیکھ لیا. کہتے میں نے کہا جی اب بادل نخاستہ جانا ہی پڑے گا اس کے پاس. دیکھ لیا اس نے. چلو ابھی میں کمرے میں داخل بھی نہیں ہوا، دروازے کے اندر ہی ہوں اور کھڑا ہوں. تو جو درمیان میں آدمی بیٹھا تھا اس نے مجھے کہا اب تک کہاں رہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ جہاں بھی رہا ہوں آ تو گیا ہوں. اب یہ جو میرے منہ سے جملہ نکلا نا یہ بے اختیار نکلا، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا. اب یہ رویا دیکھیں تو ایسی کوئی بات نہیں کہ بندے کا خدا پہ یقین آ جائے، مگر ایسا کوئی انقلاب آیا ذہن میں یا دل میں کہ صبح جب آنکھ میری کھلی تو میرا خدا پہ ایمان تھا. میں نے کہا واہ بھائی واہ، یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا. میں نے بیگم کو بلایا، میں نے کہا جی اللہ نے یہ کرم کیا ہے، اب میرا اس پہ ایمان آ گیا. وہ بڑی خوش ہوئی. میں نے کہا اس خوشی کے لڈو بانٹتے ہیں. تو باقاعدہ ہم نے لڈو بانٹے مگر بتایا نہیں کسی کو کیا ہوا. تو اب خدا پہ ایمان آ گیا اور یہ بہت بڑی نعمت تھی. اب اگلا مرحلہ شروع ہو گیا کہ خدا تو ہے مگر اس کو حاصل کیسے کرنا ہے، اس سے تعلق کیسے جوڑنا ہے، اس سے محبت کیسے کرنی ہے. تو جب اللہ پہ یقین آیا، رسول پاک پہ بھی آیا تو قرآن پہ بھی آ ہی گیا. اب یہاں وہ آیت آپ کو آتی ہوگی، میں اگر غلطی کروں تو ٹھیک کر دیں، وہ جس میں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہی ہے. جی جی بالکل. تو میں نے سوچا کہ ایک یہی ہے پیروی اگر ہم کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا. بظاہر یہ بڑا آسان سی بات لگتی ہے کہ چلو جی رسول پاک کی پیروی کرتے ہیں اللہ مل جائے گا، مگر ہم یہی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں باندھے تھے، کس وقت پہ کیا کیا. 72-73 تو فرقے بن چکے ہیں، وہ سارے ہی کہتے ہیں ہم فتبعونی،
ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور چل کوئی بھی نہیں رہا ہوتا. اب میرے لیے یہ مشکل ہوگی کہ میں کس فرقے میں چلا جاؤں. جس کو سوچوں وہ ایک میں نے معیار بنا لیا خود ہی کہ جو کوئی کسی کافر کہتا ہے کسی مسلمان کو، جو کوئی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے کلمہ گو کو، تو وہ خود کافر ہے. اب میں یہ ڈھونڈوں کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو کسی کو بھی کافر نہیں کہتا، اور مجھے کوئی بھی نظر نہ آئے. میں بڑا پریشان کہ کون سا فرقہ ہے. تو میرے ذہن میں اس وقت یہ ڈالا گیا تھا کہ یہ جو قادیانی ہے نا، یہ دوسرے سارے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. تو لہذا میرا اس طرح بھی توجہ نہ گئی. تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے کسی فرقے میں نہیں جانا، اپنی اللہ اللہ کروں گا، قرآن پڑھوں گا اور اللہ سے جوڑنے کی خود کو کوشش کروں گا. میرے ایک دوست تھے، وہ بڑے مخلص تھے. وہ کہنے لگے کہ جوید صاحب مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کا فرقہ کون سا ہے. میں نے کہا کوئی بھی نہیں. کہتے کوئی فرقہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں کوئی نہیں. وہ کہنے لگے کہ پھر نیا فرقہ کو بنانا ہے. میں نے کہا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں اس فرقے میں جانا چاہتا ہوں جو کسی کو کافر نہ کہتا ہوں. بس میری یہ شرط ہے، مجھے بتا دو کون سا فرقہ ہے جو کسی دوسرے فرقے کو کافر نہیں کہتا. تو اس نے کہا لو جی آؤ میں آپ کو اپنے بابا جی سے ملاتا ہوں، وہ کسی کو کافر نہیں کہتے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، چلو. تو ہم چلے گئے. وہ شاہدرہ ہے لاہور کے پاس، وہاں پیر محل مجھے یاد آ رہا ہے، پری محل، سوری پری محل، وہاں ان کی رہائش تھی. وہاں گئے، وہ کوئی 40-50 وہاں ان کے مرید بیٹھے تھے. ہم بھی جا کے نکر میں بیٹھ گئے. انہوں نے باتوں باتوں میں شعر پڑھا علامہ اقبال کا. شعر تو یہ ہے نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو انہوں نے خود ہی کہا، خود ہی کو کر بلند. اور میں نے کہا والد صاحب یہ خود ہی لفظ نہیں، خود ہی ہے. وہ کہنے لگے خود ہی تو بہت بری چیز ہے. اور میں نے کہا یہ وہ خود ہی نہیں، یہ مولانا روم والی خود ہی ہے. وہ کہنے مولانا روم کو جانتے ہو؟ اور میں نے کہا میں نے پڑھا ہی ہے، میں نے کون سا ان کے ساتھ کبڈی کھیلی ہے، بس اتنا جانتا ہوں میں کہ یہ خود ہی لفظ ہے. کہتا کتنا پڑھے ہیں؟ میں کہا میں زیادہ نہیں پڑھا، میں نے لٹریچر میں BA کیا اور اردو کے ساتھ کیا، تو اس لیے مجھے پتا یہ شعر یہی ہے کہ خود ہی کو کر دوں. کہتے یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ پھر ان کو نا اصل میں یہ گستاخی پسند نہیں آئی. وہ سمجھ گئے کہ یہ مرید تو نہیں لگتا مجھے، یہ کوئی ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا میں نے کیا کرنے آنا تھا، یہ میرا دوست مجھے لے کے آیا آپ کے پاس. تو اس نے کہا تو اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں نے کہا وہ سچا آدمی ہے. تو کہتا اس کو پیر بنا لیں پھر اپنا. میں نے کہا وہ تو آپ کسی قابل نہیں بیچارہ. تو کہنے لگا جی میں اس کو خلافت دیتا ہوں. اچھا میں نے جذبات میں آ کے کہہ دیا کہ میں ان کی پھر بیعت کرتا ہوں. میرا مقصد تھا کہ سچائی تو باہر آئے گی نا. لو جی عجیب ڈرامہ ہوا وہاں. انہوں نے ان کو خلافت دی، پھر میں آگے بیعت ان کی اور ہم دونوں دوست تھے جو پیر مرید بن کے آ گئے. وہ میری رسپیکٹ کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ نے مجھے پیر بنایا لہذا آپ زیادہ معتبر ہیں. میں کہتا نہیں آپ پیر میں پیرے ہیں تو میرے لیے زیادہ معتبر ہیں آپ. بہرحال یہ سلسلہ کچھ دیر چلا. ایک دن انہوں نے کہا جی جوید صاحب میں سمجھتا ہوں آپ مجھ سے آگے نکل گئے ہیں لہذا میں یہ خلافت آپ کو دیتا ہوں. لو جی اب میں بھی پیر بن گیا. خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے جلدی ایک مریض بھی بن گیا. اور مریض نے سوال کر دیا کہ پیر جی میں نے باہر جانا، میرا کچھ کرے. اس نے تو کہہ دیا، تو میں نے جب اپنے اندر دیکھا میں نے کہا میرا تو اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، تو میں کیسے اللہ کو منا سکتا ہوں کہ اس کو باہر بھیج دوں. اس کو کہا میں نے تم بھی دعا کرو میں بھی کرتا ہوں، اللہ بہتر کرے. اور میں سیدھا اپنے پیر صاحب کے پاس. میں نے کہا پیر صاحب یہ معاملہ ہوا ہے تو میں دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کو. اگر میرے اندر کوئی طاقت ہے
تو میں پھر تو کہہ سکتا ہوں کسی کو ہاں بھی تمہارا کام ہو جائے گا، تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو وہ بھی سچے آدمی تھے، کہنے لگے ہاں جاوید صاحب ہم MBBS کا بورڈ لگا کے بیٹھ جائیں نبض دیکھنے نہ آئے، یہ تو بالکل ہی دھوکہ ہے۔ میں نے کہا بالکل دھوکہ ہے۔ لو جی، کہتے چلو بڑے بابا جی کے پاس، ان کے پاس چلے گئے۔ وہاں گئے تو وہ اسی طرح مجمع لگا ہوا تھا، ہم بھی بیٹھ گئے، ہاں جی کدھر آئے جی؟ تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے خلافت دی ہے، آگے میرا ایک مرید بن گیا ہے، تو مرید نے یہ کہا ہے تو میں تو اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی طاقت ہے ایسی تو ہمیں دیں۔ وہ کہنے لگے، ٹالنے لگے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، سیدھی سیدھی بات کریں، وہ کون سی چیز آپ کے پاس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ وہ کافی بحث کے بعد وہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ رزق میرے ہاتھ میں ہے، چائے پی رہے تھے تو میرے پاس کچھ نہیں۔ تو میں نے کہا پھر ہمیں کیوں بیوقوف بنایا ہوا؟ تو میں اٹھ کے آنے لگا تو دروازہ اس طرح تھا کہ مجھے ان کے قریب سے گزرنا تھا۔ جب میں گزرنے لگا تو انہوں نے پکڑ کے مجھے، جس کو کہتے ہیں جفی، ڈال لی، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں تھاپڑے، پیچھے سے پشت کو میری کو ہاتھ سے مارنا شروع کر دیا، اور میرے کان میں کہنا شروع کر دیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے پاس وہی آئے گا جس کا کام ہو جانا ہوگا، ہمارا نہیں تو ہماری جو لڑی ہے ابو بکر صدیق تک چلتی ہے۔ یہ نقشبندی سلسلہ تھا، ابو بکر صدیق تک چلتی ہے، ان میں بڑے بزرگ ہیں تو ان کی اللہ میاں سن لیتا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ میں نے کہا نہیں، جب تک مجھے یقین نہیں ہوتا میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ کہتا بے فکر، اس طرح کی باتیں کرتے رہے اور ساتھ تھاپڑے تھپڑے دیتے رہے۔ جو ہی ان کی دوران وہ کمزور ہوئی نا جفی، تو میں فوراً نکل کے باہر چلا گیا۔ کئی لوگ پیچھے آ گئے اٹھ کے ان کے، او جی آپ نے تو لوٹ لیا، ہم تو کب سے بیٹھے ہیں، سالوں سے بیٹھے ہیں، ہمیں کبھی یہ مقام نہیں ملا، آپ نے تو آتے ہی ہیں آپ لوٹ لیا ان کو۔ اور میں نے کہا میں تو اگلا ایمان بھی خراب کر کے جا رہا ہوں، تم کیسے کہتے لوٹ لیا؟ لو جی، اب میں نے سوچا کہ یہ لوگ جو اتنے نام لیتے ہیں اللہ کا، یہ اتنے دھوکے باز ہیں، تو پھر اللہ کہاں رہا؟ میں بڑا پریشان۔ اب صحیح بات اللہ سے ایمان اٹھنے کو تھا، مگر یقین تھا کہ اللہ تو ہے مگر یہ سب جھوٹے ہیں۔ گھر آیا، میں اللہ کو کہا، میں نے کہا یا اللہ اب تو اوپر ہے، نیچے میں ہوں، درمیان میں یہ قرآن ہے، بس اب میں نے کسی سے کچھ نہیں مشورہ لینا، قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا۔ لو جی رضی صاحب، میں نے الف لام میم سے قرآن شروع کر دیا، لفظی ترجمہ، کوئی بریکٹ نہیں پڑھنی، کوئی اس میں سے وہ نہیں پڑھنا، کسی سے مشورہ نہیں کرنا، جب نہیں سمجھ آئی چپ کر جانا۔ اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ بار بار اس بات کو گھما پھرا کے دوبارہ بھی کرتا ہے تاکہ انسان کی سمجھ میں جو نہیں آیا وہ بھی آ جائے۔ تو اس طرح میں یقین کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے خدا قرآن پڑھا رہا۔ بعض اوقات نہیں بھی سمجھ آتی تھی، مگر اب پوچھتا تو میں نہیں تھا کسی سے، میں چپ ہو جاتا تھا۔ تو مثال کے طور پہ اگر باہر جا رہا ہوں تو دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں تو مجھے اپنے مطلب کی بات سمجھ آ جائے، تو میں نے ایسی لگنا جیسے خدا نے مجھے بات سنوائی ہے۔ یہ اتفاق ایسا ہو جاتا ہے، میں کیسے سمجھاؤں؟ جسے کوئی آدمی پوچھے کہ یار یہ بچہ پیدا ہوا نام کیا رکھیں، تو باہر کسی کو کوئی آواز دے کہ رحمت علی، تو وہ کہے یار رحمت علی نام رکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ باتیں اپنی کرتے تھے، مجھے اپنے مفہوم کے سمجھ آتی۔ تو مختصر یہ کہ میں آدھا قرآن پڑھا میں نے، اور بیان ہی وہی پڑھا جو جماعت احمدیہ کا ترجمہ، وہی میری سمجھ میں آیا۔ یعنی کہ میں ابھی احمدی بھی نہیں تھا تو وفات مسیح میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا خدا مجھے گائیڈ کر رہا ہے، اور سمجھ رہا تھا، ٹھیک سمجھ رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل صورت میں جب آیا نا وہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس والا رکوع، تو اس میں آتا ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو
اس آیت کی تکرار شروع ہوئی. تکرار سے مراد یہ ہے کہ میں گھر سے اگر یہ قرآن میں پڑھ کے گیا یہی رکوع، آگے مسجد میں گیا تو مولوی صاحب نے وہی تلاوت کر دی، کوئی کتاب اٹھائی تو اس میں یہ آیت رب ادخلنی، اس طرح نا بار بار میرے سامنے یہ دو آیت آ رہی تھی رب ادخلنی. اب میں نے سوچا کہ اللہ میاں یہ مجھے بار بار جو دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب اس میں کوئی پیغام ہے، تو میں اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. میں نے غور کیا تو پتہ چلے کہ یہ سفر کے بارے میں ہے. تو میں نے اللہ میاں سے پھر ایک دن بڑا پریشان ہو کے کہا یا اللہ تو نے جتنی مجھے سمجھ دی ہے میں نے اس سے کام لے لیا، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا تو چاہتا ہے. اگر یہ سفر ہے میرے لیے تیرا تو میں یہ سفر کرنے کو تیار ہوں، اور صرف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے تیرے ماننے والے، صحیح ماننے والے مسلمان جن کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کہاں. تو مجھے تو جہاں کہے گا میں چلا جاؤں گا، میں سفر کرنے کے لیے تیار ہوں. لو یہ وعدہ کر کے میں سو گیا خدا سے. تو رویا میں نظر آیا کہ ایک آدمی مجھے سمجھا رہا ہے کہ یہ افریقہ میں اس ملک میں اتنے مسلمان ہیں، اس ملک میں اتنے مسلمان ہیں، اس ملک میں اتنے ہیں، اس ملک میں اتنے ہیں. آبادی کے تناسب سے میں جب غور کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ یہ تو بہت ہیں، یہ باقیوں کو خود ہی مسلمان کر لیں گے، بہت اچھا ہو گیا. اب یہ رویا دیکھی، اب سمجھ آ گئی کہ مسلمان تو افریقہ میں ہیں. میں نے اللہ میاں سے کہا یا اللہ کوئی لاہور پشاور کراچی کی بات کرتا، اب افریقہ جاؤں میں، مگر وعدہ کیا تھا اس سے پکا. تو میں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ افریقہ ہی جاؤں گا. لو جی قصہ مختصر، میں نے نائجیریا کا ویزا لیا اور بچوں کو کہا کہ لو جی میں جا رہا ہوں. میں کہا کہاں؟ میں نے کہا جی خدا کو ڈھونڈنے افریقہ. وہ کہنے لگا ہمارا کیا بنے گا؟ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام جنگل میں چھوڑ آئے تھے، آپ تو پھر بھی شہروں میں رہ رہے ہیں. کہتے خدا کے لیے جا رہے ہیں؟ میں بالکل خدا کے لیے جا رہا ہوں. تو اللہ بھلا کرے بیگم کو. اس نے کہا اچھا پھر یہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں یہ بھی دے دو. لو جی میں وہاں سے، اتنے پیسے تو نہیں تھے کہ فالتو میں خرچتا، مگر پھر بھی میں نے کنجوسی شروع سے کی. میں نے کہا بھائی روڈ نکلتے ہیں. جب ایران گیا تو ایران میں کرنسی جب چینج کی تو کرنسی بڑی ڈاؤن تھی ایران کی ان دنوں میں. 4 گنا پیسے بھی میرے 4 گنا کے 4.5 گنا بڑھ گئے. تو میں نے سوچا اب چلو جہاز کی ٹکٹ لے لیتے ہیں. تو میں نے لیگس ہے وہاں کا کیپٹل، وہاں کی ٹکٹ بنوائی. تو وہ کہنے لگے کہ ریٹرن بنانے کی 1 وے. میں نے کہا جی 1 وے. وہ کہتے نہیں بنوا لیں ریٹرن، وہاں جا کے کچھ کر لیں، بعض اوقات بہت خطرناک حالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو میں نے آہستہ سے نا ایک طرف کر کے منہ تو 2 پرچیاں لی، ان پہ ایک پہ 1 وے لکھا، ایک پہ ریٹرن لکھا، اور ان کو جب اٹھایا کورا تو 1 وے کا آیا. میں نے کہا جی 1 وے. وہ کہنے لگے یہ، میں نے کہا کچھ نہیں بس صرف مجھے آپ 1 وے بنا دیں. انہوں نے بنا دی. تو میں نائجیریا چلا گیا لیگس. اب وہاں جا کے سوچوں کیا کرنا. سارے جو واقف کار تھے ڈھونڈی ڈائری، کون کون کہاں کہاں ہے. تو وہاں ان کو وزٹ کیا، سمجھ نہ آئے کوئی بھی. جب وہ جس کے پاس جاؤں جب وہ آ جائے دیکھے، میں دیکھوں کہ اب اس کے اندر وہ خلوص نہیں رہا، تو میں وہاں سے نکل کے اگلی منزل پہ. اس طرح سارے ختم ہو گئے. مگر ایک آدمی رفیع احمد صاحب تھے، احمدی تھے، وہ ہمارے رشتہ داری تھے. جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے بہت میری خدمت کی، اور بار بار مجھے پوچھتے تھے کہ کوئی چیز چاہیے، کوئی خدمت میرے لیے، کوئی پیسے چاہیے، بلا تردد مجھ سے لے لو. تو مجھے ضرورت ہی نہیں تھی، میں کبھی ان سے نہیں کہا. تو اس طرح جگہ جگہ بدلتا رہا. 3 مہینے ہو گئے جب ویزا ختم ہو گیا تو میں گیا ایکسٹینشن لینے کے لیے. میں نے کہا ویزا بڑھوا لوں. جب وہاں گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کر کیا رہے ہیں یہاں، اپنی ریزن بتائیں. اب ریزن تو تھی نہیں میرے پاس کوئی.
تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں ایکسٹینشن دے سکتے، واپس جائیں آپ۔ تو میں نے بتایا ان کو کہ ہاں یہ بات بھولا تو نہیں میں، مگر بتا دوں اب ضمناً کہ جب میں لینڈ کیا میں نے تو وہاں انقلاب آ گیا، فوجی حکومت آ گئی تھی، بہاری تھا، آج کل بھی میرا خیال وہی ہے، کافی پرانا ہو گیا۔ تو اس نے حکومت چینج کر دی، اور چونکہ وہ معاشی حالت خراب تھی اس کی، تو انہوں نے کہا جی کہ جس نے بھی کرنسی چینج کرنی ہے وہ بینک سے کرائے، جس نے باہر سے کروائی نا اس کو گولی مار دی جائے گی۔ میں تو پہلے ہی کروا چکا تھا، یعنی کہ $1 کے 4 نیرے ملتے تھے، وہ میں نے لے لیے تھے۔ اب اگر میں نیرے دے کے ڈالر لیتا ہوں تو بینک سے لینے پڑیں گے، اور بینک کا اس وقت ریٹ یہ تھا کہ $2.25 یا $1.5 دیتے تھے تو 1 نیرا ملتا، یعنی کہ بالکل ہی کرنسی ختم۔ تو اب ٹکٹ بھی نہیں بن سکتی تھی، وہ کہتے ڈالروں اور پاؤنڈوں میں ٹکٹ بناؤ ورنہ یہاں کی کرنسی میں نہیں بنے گی آپ کی ٹکٹ۔ مختصر یہ کہ میں وہاں پھنس گیا، نہ آ سکتا ہوں نہ رہ سکتا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ پھر اب ایمبیسی سے بات کروں، اب پاکستان ایمبیسی میں گیا تو انہوں نے کہا جی قانون تو یہاں کا ہی چلے گا، البتہ آپ صبح آ جایا کریں یا شام کو چلے جایا کریں تاکہ کہیں یہ آپ کو پکڑ نہ لیں۔ میں نے کہا نہیں یہاں اتنے قانون کوئی نہیں ہے۔ کہتے پھر بھی اگر کوئی جہاز کا بھی شپ آیا وہ کپتان مان گیا تو پھر آپ ہو سکتا چلے جائیں، ادروائز یہاں سے تو ان کا قانون نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہمارے پاس ایک اور بھی آدمی ہے اس طرح کا۔ میں نے کہا وہ کہاں؟ کہتے پیچھے بیٹھا رو رہا ہوگا۔ میں گیا بلڈنگ کے پیچھے تو وہاں وہ واقعی بیٹھا تھا گھاس پہ، اور مجھے دیکھ کے واقعی رونے لگ گیا۔ میں نے کہا میں جانتا تھا اسے، میں نے کہا وہ رفاقت کیا ہوا؟ کہتا میں 1 وے پہ آ گیا ہوں۔ میں نے کہا میں نے بھی 1 وے پہ آیا ہوں۔ کہتا اب لاشیں جائیں گی، ہم نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا یہاں کے قانون بڑے سخت ہیں، اب نہیں ہم جا سکتے۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، تم پہلے جاؤ گے میں بعد میں جاؤں گا، میرا وعدہ تم سے، اٹھو۔ وہ جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس ہیں، بے فکر ہو جاؤ۔ لو جی ہم 2 ہو گئے، خرچہ ڈبل۔ آخر ایک دن وہ ختم ہو گئے پیسے، تو میں نے اس کو کہا بھی میرا ایک دوست ہے، وہ بار بار مجھے کہا کرتا تھا، یہ رفیع احمد کی بات ہو رہی، تو میں نے کبھی نہیں پیسے لیے اس سے، تو اب میں جاتا ہوں اس کے پاس۔ تو وہ جگہ کافی دور سی اس وقت، لیگس سے گومل جگہ تھی کوئی، وہاں گیا۔ اب وہ پوچھ کے تھک چکے تھے کہ لیتا تو ہے نہیں، تو اب میں وہاں ٹھہرا ہوا، نہ میں مانگوں نہ وہ پوچھیں۔ جب زیادہ دن ہو گئے نا، پھر انہوں نے نیک روح تھی، انہوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی جاوید صاحب مجھے تو پتہ نہیں کہ آپ کس مصیبت میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، نہ کچھ بتاتے ہیں نہ کوئی ہیلپ لے رہے ہیں، تو یہ پیسے ہیں، میں اپنے بری ہوتا ہوں آپ سے، یہ آپ کا واپسی کا کرایہ ہے، جو مرضی کریں بس۔ تو میں نے ان کو آہستہ سے کہا یہی میں لینے آیا تھا۔ لو جی وہ پیسے لیے، میں واپس گیا۔ اب کافی دیر ہو گئی تھی اندازے سے۔ جب اس دوسرے ساتھی کو ڈھونڈا تو پتا چلا کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں جہاں میں چھوڑ کے گیا تھا، وہ ہندو تھا ایک۔ تو اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جین بھائی وہ کدھر گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، مجھے تو بتا کے نہیں گئے، ایک وہ مجھے خط دے گئے ہیں، مجھ سے تو وہ پڑھا نہیں جاتا، مجھے تو کیڑے مکوڑے ہی لگ رہے ہیں وہ لکھے ڈالے ہوئے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ وہ گرمکھی جانتے تھے، وہ ہندی جو ہوتی، تو اردو نہیں پڑھنا جانتے تھے۔ مجھے بتایا تو میں نے کہا نہیں آپ کے نام نہیں، یہ میرے نام ہی ہے خط۔ تو مجھے کہا تھا، انہوں نے کہ میں احمدیہ ہاسپٹل چلا گیا ہوں، وہاں آ جائیں۔ لو جی میں نے ان کو کہا کہ جی جین بھائی یہ احمدیہ ہاسپٹل میں گئے ہیں وہ، تو مجھے آپ وہاں پہنچا دیں۔
انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ جاؤ اس کو ڈاکٹر منور کے پاس لے جاؤ. ڈاکٹر منور صاحب وہاں احمدی تھے ڈاکٹر، آج کل وہ آکسفورڈ میں ہوتے ہیں یہاں لندن میں. تو وہ ڈرائیور مجھے چھوڑا ہے وہاں میں گیا تو میرا دوست وہیں تھا. میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہتا بڑی موج لگی ہوئی ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، بستر بھی دیا ہوا ہے، آپ کا بھی لگایا ہوا ہے کہ آپ نے آنا. تو موج لگ گئی ہے یہاں. میں نے کہا اچھا چلو. میں نے کہا کھانا تو آپ اپنا کھائیں گے، ہم باقی بستر ان کا ہی لیں گے. لو جی، میں ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، آپ نے اتنی کیئر کی ہے اس کی، تو اب کھانا ہم اپنا کھائیں گے. وہ کہنے لگے ایک شرط ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ برتن چولہے وغیرہ نہ لیں، آپ ہم سے مستعار لے لیں تاکہ جب جائیں تو پھر واپس ہو جائے گا، ورنہ یہ اتنا خرچہ آپ کو فالتو پڑے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے چولہا برتن دے دیے ہمیں، ہم بازار سے لائیں، سودے ودے خوب عیش کریں. وقت گزرتا گیا. ایک دن وہ بیٹھا حقیقت الوحی پڑھے میرا دوست. میں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتا ہے یار وہاں پڑھی تھی کتاب. میں نے کہا چلو مطالعہ ہی کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کتابیں دماغ خراب کر دیتی ہیں، دیکھتے نہیں میری طرف کیا حال ہو گیا میرا، چھوڑو ان کو. میں نے اس سے ہاتھ لے کے نا میز کے دوسری طرف رکھ دی دور. کچھ دیر کے بعد وہ گیا اندر باتھ روم میں. تو میں باہر بیٹھا تھا، میں نے پھر وہ کتاب کو قریب کر لیا. قریب کر کے اس کے 2 صفحے پلٹے تو ابتدائیہ دیکھا تو حضرت مسیح موعود نے وہ خوابوں سے شروع کیا تھا، اور میں بھی خوابوں کا مارا ہوا تھا. وہ کتاب جب میں نے شروع کی حقیقت الوحی تو مجھے ایسے لگے جیسے میرے اندر کی باتیں حضرت مسیح موعود فرما رہے ہیں. میں نے کہا اتنا بڑا رائٹر، اتنا بڑا یہ عالم، ہو کمال لکھا ہے بھائی. ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں، ساتھ ساتھ تعریفیں کرتا جاؤں، اور ساتھ افسوس بھی کرتا جاؤں کہ اتنا بڑا آدمی تھا، اگر آخر میں جا کے یہ نبوت کا اعلان نہ کرتا. اس وقت تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ دماغ نہ خراب ہوتا. تو کتنا بڑا خزانہ تھا یہ. پھر میں نے سوچا چلو مجھے کیا ان کے دعوے سے، میں تو علم کے طور پہ پڑھ لیتا ہوں ان کی کتاب. لو جی وہ پڑھی، بڑا مزہ آیا. پھر دوسری تیسری، پھر ایسی عادت پڑ گئی کہ میں رات ساری رات بیٹھ کے وہ مطالعہ کرتا تھا، صبح فجر پڑھ کے سوتا تھا. آخر وہ جتنی وہ لائبریری میں کتابیں تھیں سینٹر میں ساری ختم ہو گئی. مجھے شوق پڑا ہوا تھا. میں کہا یہ کوئی اور کتاب ڈاکٹر صاحب. وہ کہنے لگے اب تو ساری ختم ہو گئی ہیں. میں نے کہا کوئی اور دیکھیں. انہوں نے خلیفہ ثالث کا دورہ مغرب مجھے پکڑا دیا، کہتے یہ پڑھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ میں پڑھ رہا تھا نا تو اس میں خلیفہ ثالث جب گئے ہیں افریقہ میں تو وہاں افریقہ کا تعارف کروایا ہوا تھا کہ گھانا میں اتنی احمدی ہو چکے ہیں، نائجیریا میں اتنے، چاڈ میں اتنے، کیمرون میں اتنے، بینن میں اتنے. وہ میں سارے پڑھ رہا تھا. میں نے کہا بھائی کفر تو بہت پھیل گیا. جب یہ سوچا میں نے کہ کفر بہت پھیل گیا، پھر مجھے اپنا مذہب یاد آیا کہ تمہارا کیا مذہب ہے؟ کون سا تم کسی کی خدمت کر رہے ہو؟ اگر دروشی پڑھتے ہو تو اس کا کسی کو کیا فائدہ؟ یہ فہم تو تمہارے لیے ہے. ان کی طرف دیکھو، کہاں کہاں اسپتال کھولے ہیں، کہاں کہاں سکول کھولے ہوئے ہیں، کیسے کیسے یہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، تیرے جیسے پاگلوں کو بھی سنبھال لیتے ہیں. تو اگر یہ کفر دنیا میں پھیل جائے تو انسانیت کی تو قسمت سنور جائے. تم بھی شامل ہو جاؤ ان میں اور یہ کفر پھیلاؤ. جب میں نے یہ سوچا نا، پھر میں نے ظاہر ہے وہ دوبارہ پڑھا میں نے کہ کتنے ہیں یہ. پہلے تو اور رنگ میں دیکھا تھا، پھر دوسرے رنگ میں دیکھا. تو جب وہ دیکھا میں نے تو پھر میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا. میں نے کہا وہ ماشاءاللہ یہ تو اتنے ہی ہو گئے، باقیوں کو خود کر لیں گے. یہی فکرہ میں نے رویا میں کہا تھا. جو ہی میرے منہ سے یہ فکرہ نکلا مجھے رویا یاد آیا. پھر میں نے غور کیا کہ کیا وہ جو نقشہ دیکھا تھا میں نے افریقہ کا، اس میں جو تناسب تھا آبادی کا، تو وہ بین وہی تھا.
میں نے کہا اوے تو جس کو کافر کہہ رہا ہے اللہ اس کو مسلمان کہہ رہا ہے. میں بھاگا گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس. میں کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں. کہتے کیا؟ میں نے کہا جی آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں جو احمدی نہیں ہے؟ کہتے نہیں ہے، ہم کسی کلمہ گو کو کیسے کافر کہہ سکتے ہیں. لو وہ غلط فہمی گئی. اب جی میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ احمدیت سچی ہے، مگر ہمت نہ پڑے، حوصلہ نہ ہو. تو حوصلہ اس طرح میں نے کہا کہ اللہ میاں اگر تو بتا دے تو میں مان جاتا ہوں. اس رات میں مجھے یاد ہے کہ عشاء پڑھ کے میں آخری نفل پڑھے، آخری سجدے میں اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے الہام کر دے کہ مسیح موعود سچے ہیں تو میں اقرار کروں گا. وہ کافی گھنٹے گزر گئے سجدے میں، پھر تکلیف شروع ہو گئی مجھے. میں بھی وہ اڑ گیا. میں نے کہا جی اچھا اللہ میاں نہیں بتانا تو میں مر جانا، میں نے نہیں اٹھنا. لو جی وعدہ کر لیا، یا مر جانا یا اللہ میاں بتائے گا. لو جی بہت جب تکلیف ہوگی نا تو میں اپنی ضد پہ شکست کھا گیا. بہت تکلیف پڑی تو میں دائیں طرف گر گیا، جان بوجھ کے ڈرامہ کیا. گرا جان کے ہی تھا مگر ایسے ظاہر کیا جیسے بے اختیار گرا ہوں. بہت سکون ملا مجھے. پھر میں دوسری کروٹ لی، پھر سکون ملا. پھر میں شرمندہ سا اٹھا. اٹھ کے میں نے کہا یا اللہ تو نے بتایا نہیں، میں مرا نہیں، تو بتا دیتا کیا تھا. پھر اپنے آپ پہ شرمندگی کہ میں کون سا مر گیا ہوں. تو ایسی باتیں کرتا کرتا میں پھر دیکھا تو فجر کا ٹائم بھی قریب تھا، یعنی کہ اتنا وہ لمبا سجدہ تھا. تو میں نے فجر پڑھ لی. پڑھ کے پھر میں یہ کہہ کے اپنے آپ کو کہ اگر آج مجھے کسی نے کہا نا احمدی ہو جاؤ تو میں نے سمجھنا کہ اللہ نے کہا اور میں نے ہو جانا. اللہ پہ چھوڑ دی میں نے. تو صبح سوتا تھا تو دوپہر کو اٹھ کے ظہر پڑھتا تھا. تو جب میں اٹھ کے ظہر کی تیاری کی اور نماز پڑھی، ڈاکٹر صاحب کے پیچھے پڑھی، تو مجھے یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب نے خواب میں مجھے حلوہ کھلایا. تو حضرت مسیح موعود نے فرمایا آپ کو پتا کہ جو خواب آپ پوری کر سکتے ہیں وہ کر لیا کریں. تو میرے دل میں یہ بات آئی. میں ڈاکٹر صاحب کہا ڈاکٹر صاحب آج حلوہ کھلائیں. وہ پریشان ہو گئے. مجھے ان کے ایک قسم کا ایسا لگا جیسے انکار کر دیا انہوں نے. میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کبھی فرمائش کی ہے؟ کہتے نہیں. میں کوئی کہتے کبھی کوئی نہیں کیا آپ نے. میں نے کہا آج یہ حلوے کی کہہ دی میں نے آپ کو بات، تو آپ کے منہ پہ 12 بج گئے. سوری. تو میں تو نہیں کھاؤں گا. کہتے نہیں نہیں. میں کہا نہیں 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 ایسے نہیں کھانا، پیار کی بات ہوتی ہے. اگر آپ اس طرح کھلاتے ہیں میں تو نہیں کھانا پسند کرتا. میں نہیں کہا نا آپ کو کھلائیں. کہتے ہاں تو میں ہی کہتا ہوں نہیں کھانا، بات ختم. تو وہ کہتے ناراض ہو گئے. میں کہ بالکل ناراض ہو گیا. کہتے اچھا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ نے بیعت کر لینی ہے، تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ جس دن آپ بیعت کریں گے میں آپ کی دعوت کروں گا اور حلوہ کھلاؤں گا. تو آپ نے جب حلوہ مانگ لیا تو مجھے ایسا لگا کہ میری اللہ نے سنی نہیں، ورنہ آپ حلوائی کیوں مانگتے جو میں نے سوچا ہوا تھا. وہ میں نے کہا یہ بات ہے. کہتے ہیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پکاؤ حلوہ پھر آج بیعت میں کرتا ہوں. وہ بڑے حیران کہ حلوے میں بیعت ہو رہی ہے. ان کو کیا پتا کہ میں نے کیا کیا بہانے تراشے ہوئے ہیں کہ کس طرح احمدی ہو جاؤں. انہوں نے کہا جی وہ انور قریشی صاحب تھے اس وقت وہاں مربی، بچے کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا لا. وہ مربی صاحب آ گئے. کہنے لگے جی کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی بیعت کرنی ہے. انہوں نے روایتاً کہا کہ ٹھیک ہے آپ غور کر لیں مزید 2-3 دن. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، اگر ان 3 دنوں میں مر گیا تو پھر ذمہ دار آپ ہیں. وہ کہنے لگے نہیں ہم نہیں ذمہ دار. میں نے کہا پھر انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں نہیں ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے سیریس ہیں. تو آؤ پھر بیعت کرنا. لو جی مجھے اپنے ساتھ لے گئے اپنے گھر، بیٹھک میں بٹھایا اور فارم نکالا، سائن کیے. جو ہی میں نے سائن کیے طبیعت میری پھول کی طرح ہو گئی، ہلکی پھلکی، جیسے دنیا میں دوبارہ پیدا ہو گیا ہوں. میں بڑا خوش میں.
اب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ ساری جو رکاوٹ بنی ہوئی تھی میری واپسی کی نا، وہ یہی تھی۔ تو میں نے آ کے دوسرے ساتھی سے کہا، لو بھائی تیار ہو جاؤ، چلو پاکستان چلتے ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ کہتا اچھا میں آتا ہوں، میں مجھے پاسپورٹ دے جاؤ۔ کہتا آتا ہوں میں۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا کہ جاوید کو کیا ہو گیا جی، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ کہتا پاکستان چلنا ہے، پاسپورٹ دے دو۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا دے دو، کوئی بات نہیں۔ لو جی میں نے پاسپورٹ پکڑا اس کا اور سوچا کہ ٹکٹ کہاں سے بنوانی ہے۔ لو جی ہم سارے لیگس میں پھر چکے تھے، صرف ایک جگہ باقی تھی جہاں ہم نہیں گئے تھے کہ یہ چھوٹی سی ٹریول ایجنسی ہے۔ وہاں گئے تو اس کو کہا جی 2 ٹکٹیں بنا دیں وایا جدہ۔ اس نے کہا کہ وہ ٹکٹیں بنانی شروع، اس زمانے میں ٹکٹیں جب بڑی پیپر بھی اس کا بڑا قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے جب ٹکٹیں بنانی شروع کی، مجھے کہتا ہے کہ ورک پرمٹ دکھاؤ۔ میں نے کہا ورک پرمٹ تو نہیں ہے۔ وہ غصے میں آ گیا تھا، اس کا نقصان ہو گیا تھا۔ کہتا پھر ٹکٹ کیسے بنے گی؟ میں نے کہا یہ ڈپلومیٹک ہیں۔ وہ نا ایمبیسی نے ایک لیٹر دیا تھا ہمیں کہ ان کی ٹکٹ بنا دو۔ ان نے کہا یہ دیکھو، انہوں نے ایمبیسی نے کہا آپ کو ٹکٹ بنا دو۔ ان کا ایمبیسی کا تو ہم نہیں مانتے آپ کی، ہم تو اپنے امیگریشن کو مانتے ہیں۔ تو جو دوسرا میرا ساتھی تھا، اسے کہ امیگریشن سے نا ایک جعلی سا لیٹر لیا ہوا تھا، اور اس نے دینے والے نے کہا تھا کہ اگر انکوائری ہوئی تو میں نے تو جھوٹ بول جانا، تم نے پھنس جانا جال سازی میں بھی، اور اندر بھی ہو جانا ہے کہ اوور اسٹے ہو گیا تمہارا، لہٰذا دھیان سے اس کو استعمال کر۔ اور پیسے لے کے انہوں نے ایسے بنا، وہاں بڑی رشوت چلتی ہے۔ تو میں نے وہ نکال کے آگے رکھ دیا، میں نے کہا یہ لو۔ تو اس نے پھر سوچا کہ نہیں، اس کا نہیں بنتی۔ تو میں اس سے جھگڑ پڑا، میں نے کہا کہ تمہارا افسر کہاں ہے بتاؤ مجھے، تم بدتمیزی کر رہے، تم نے پہلے میرا پاسپورٹ نیچے پھینکا ہے، اس پہ میرا فلیگ تھا، میرے فلیگ کی بےزتی کی ہے تم نے، تو بتاؤ۔ وہ ڈر گیا، اس نے نا ٹکٹ بنا دی، اور یہ بڑا معجزہ تھا۔ اور جب اس نے میرا چہرہ دیکھا نا کہ اس نے ٹکٹ لے کے بڑا یہ مطمئن ہوا، وہ پھر ڈر گیا۔ اس نے کہا میں نے انکوائری کروانی ہے اس کی۔ میں کہا مارے گیا کہ تم امبیسی کے ڈپلومیٹ ہو بھی کہ نہیں۔ میں کہا پیسے بھی گئے اور ٹکٹیں بھی گئیں، کام خراب ہو گیا۔ میں پریشانی میں آیا، امبیسی پہنچا تو امبیسی والے مبارک دے رہے تھے، اور ٹکٹیں بن گئی، مبارک ہو مبارک۔ میں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتا؟ کہتے ہیں جب تم نہیں آئے نا، دیر ہو گئی، تو ہم نے تمام ٹریول ایجنسیوں کو فون کیے، تو ایک نے کہا کہ بنا دی میں نے ٹکٹیں۔ میں نے کہا شکر، اب انکوائری بھی نہیں کرے گا، اس کو پتہ چل گیا امبیسی سے فون آ گیا۔ لو جی اس طرح ہم پاکستان آ گئے۔ تو اس میں ایک خاص بات ہے کہ چلو مختصر کرتے اس واقعے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ عمرہ نہیں کر سکا میں، وہ دوست میرے نے عمرہ کیا، کیونکہ اس نے وہ ڈکلیریشن پہ سائن کیے تھے، میں نے نہیں کیے تھے۔ تو اللہ سے میں نے کہا کہ یا اللہ، میں تو احمدی تھا، نہیں کر سکا، میری مجبور تھا، اس سے نہیں دستخط کر سکا تھا، تو مختار تھا کہ تو مجھے یہاں آ کے میرا ثواب لگاتا، میں اب جدہ سے آ کے واپس جا رہا ہوں۔ میں نے ٹرائی کی، وہاں کسی نے میری سنی نہیں، نہ ہی سننی چاہیے تھی، نہ سنی انہوں نے۔ تو جب وہ وہاں سے اڑا میں، تو دوست میرا جو گیرندی ہے وہ عمرہ کرنے چلا گیا، میں پاکستان آ رہا تھا۔ بڑا دکھ ہوا مجھے، میں نے کہا یا اللہ، یہ پہلا انعام دیا مجھے احمدیت کا۔ تو اس طرح اللہ سے جیسے جھگڑا نہیں کرتا، اس طرح میں کرنے لگ گیا، جواب دو مجھے یہ کیا ہوا۔ تو صاحب ابھی میں یعنی کہ جہاز سیدھا بھی نہیں ہوا تھا تو میری آنکھ لگ گئی، ایسے لگا جیسے اللہ میاں نے میرے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم نے 3 دن یہاں رہنا تھا، جب ہم ساری عمر تمہیں رکھیں گے۔ میری تو موج لگ گئی، میں نے کہا شکر الحمدللہ، یہ کیا ہو گیا۔ تو جی میں پاکستان آ گیا، تو میں سیدھا آیا اپنے سسرال میں جہاں بچے تھے۔ تو میں نے کہا کہ جی میں آ گیا ہوں، اب بچے میرے ساتھ رخصت کریں۔ انہوں نے نا شک کا اظہار کیا
کہ ہمیں شک ہے تم قادیانی ہو گئے. اور میں کہا نہیں نہیں، میں نے کہا نا. اور بیگم بھی کہتی نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا اچھا کرتے ہیں چیک. دل میں کہا، مجھے نہیں بتایا. مجھے کہنے لگا آؤ نماز پہ چلیں. میں نے کہا میں تھکا ہوں گھر پڑھ لوں. اور میری سالی کو کہہ گئے کہ دھیان رکھنا پڑتا ہے نماز کے نہیں پڑھتا. میں نے نماز پڑھی، انہوں نے کہا واپس آئے تو کہنے کی اس نے بتایا ہوگا نا نماز تو پڑھی، آج اٹھا کے دعا نہیں مانگی. اور یہ احمدیوں کی نشانی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی. میں کہا رسول پاک بھی نہیں مانگتے تھے، میں کیوں مانگوں؟ نماز تو خود بتاتے، خود ایک دعا ہے، بڑی عظیم دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے. تو اس کے بعد تو ہاتھ اٹھانے کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. آپ اللہ کے دربار میں ہیں، جو بات کرنی کریں، باہر نکل کے دربار سے کیا بات کرنی. کہتے تو ہم تو سارے دعا مانگتے ہیں، تم کیوں نہیں مانگتے؟ میں نے کہا جب رسول پاک ثابت کر دیں رسول پاک نے مانگی کہ نہیں مانگی. تو انہوں نے سوچا واقعی نہیں مانگی، چھپ کر گئے. تو اگلے دن مجھے کہنے لگے کہ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ تم قادیانی. میں کہا کیوں؟ کہتے نہیں قادیانی. میں کہا نہیں، میں کون سا قادیان میں رہنے والا ہوں. کہتے مرزائی نہیں ہو. میں نے سوچا میں مرزا تو ہے نہیں، مرزائی کب ہوا. میں چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کو خبر نہ ہو اور میں بچوں کو یہاں سے نکال دوں. پھر وہ کہنے لگے تم احمدی نہیں ہو. اب اس کا جواب میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا کیا کروں، جھوٹ تو بولنا نہیں. تو میں نے نا اپنا دل میں سوچا کہ احمدی تو بہت اچھے ہوتے ہیں، تو میں تو اتنا اچھا نہیں ہوں. تو میں نے کہا جی میں کہاں احمدی. اب یا تو میں اپنا لہجہ بدل لیتا نا تو پھر شاید بات بن جاتی، مگر وہ میرے حسرت سے جب میں نے کہا نا تو وہ سارے نے پکڑ لیا کہ دیکھا کتنی حسرت سے کہتا ہے کہ میں کہاں احمدی. کہتے بہرحال اب ہمیں پتہ چل گیا تم احمدی ہو، لہذا دو ہی رستے ہیں تمہارے پاس، ایک یہ کہ تم اسلام قبول کر لو، دوسرا یہ کہ وہ دروازہ کھلا ہے نکل لو. میں نے کہا جی اسلام کیسے قبول کرنا ہے؟ کیسے کلمہ پڑھو. میں نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے اب مرزے کو گالی دو. میں نے کہا وہ حصہ ہے کلمے کا. کہتے مجھے یقین آ جائے گا. میں نے کہا میں تو احمدی ہوں اور یہ گالی نہیں نکال سکتا. اگر میں نہ بھی ہوتا میں پھر بھی نہ نکالتا، میری سرشت میں نہیں ہے کسی کو گالی نکالنا. کہتے کہ پھر ہمیں کیسے یقین آئے گا. میں کہا ہاں یہ سوال ہے آپ کا ویلڈ ہے. وہ اس طرح یقین آئے گا کہ میں اللہ سے ڈرا ہوں، اللہ کے رسول سے ڈرا ہوں اور احمدی ہو گیا ہوں. اب آپ مجھے یہ ثابت کریں گے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اس کی یہ سزا ہے قرآن میں، حدیث میں یا عقل میں. تو جب آپ یہ مجھے بتائیں گے کہ قرآن میں یہ ہے سزا جھوٹے نبی کو ماننے کی، تو میں فوراً چھوڑ دوں گا. یہ نہیں کہ دیکھوں گا کہ سزا کتنی ہے. بے شک یہی ہو کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس سے سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے منہ پھیر لیں گے جس نے جھوٹے نبی کو مانا ہوگا. میں نے کہا میں پھر بھی چھوڑ دوں. ساتھ میں نے پوچھا میری بات درست ہے؟ میں نے کہا تم آپ نے میرے سسرال نے مجھے بتایا تھا کہ ابن عباس کی تفسیر میں انہوں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں. میں نے کہا تھا آپ نے، کہتے ہیں ہاں جی. میں نے کہا پھر جھوٹے نبی کی سزا جو ہے نا قرآن میں وہ بتا دیں مجھے کہاں ہے تاکہ میں چھوڑ دوں ڈر کے. تو آپ حافظ قرآن ہے، بتائیں کہاں ہے. اب میں نے جان بوجھ کے کہا. میں نے کہا اچھا اگر آپ کو قرآن میں نظر نہیں آ رہا کوئی حدیث تو ہوگی نا، کالا کالا رسول اللہ لکھا ہو. میں نہیں پوچھوں گا کہ یہ راوی کون ہے. میں کہا بے شک گھڑی گڑائی ہو میں مان لوں گا، میں نہیں بحث کروں گا. مجھے صرف دکھانی ہے آپ نے کہ جھوٹے نبی کو ماننے کی سزا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. میرے صاحب حیرانی کی بات ہے کہ کسی نے کوئی جھوٹی حدیث آج تک تو نہیں بنائی. ایسی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے اس معاملے کی. میں نے کہا میں نہیں بحث کروں گا، بتا دیں بس. چپ کر کے میں نے کہا میری بات درست ہے. فیملی میں بیٹھے تھے سارے. وہ کہنے لگے ہاں درست ہے. پھر میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کو حدیث بھی نہ ملے، پھر آپ ایسی بات کریں جو پہلے کافروں نے نہ کی ہو. نئی بات کریں جس کو آپ کا ذہن بھی تسلیم کرے کہ ہم نے نئی بات کی.
جو پہلے کافروں نے کی، جو کافروں نے کی وہ تو پٹ گئی نا. کہتے ہاں. میں کہا 3 دن ہے آپ کے پاس، میں 3 دن کے بعد آؤں گا تو آپ بھی تحقیق کر لیں تو فیصلہ کر لیں گے. لو جی، وہ 3 دن کا کہہ کے کہ ہم ملیں گے، میرے سسر چلے گئے، شاپ تھی ان کی، تو 2 بجے کے بعد آتے تھے. میں نے سوچا کہ 2 بجے سے پہلے میں نکل جاؤں گا گھر سے، مگر وہ نا اس دن 11 بجے ہی واپس آ گئے. مجھے کہتے، وہ ترکی ٹوپی پہنتے تھے، سارا لا کے کہتے اٹھو، چھڑی پکڑی ہوئی تھی، اٹھو. میں اٹھ گیا. کہتے نکل جاؤ باہر، دروازہ کھلا. میں نے کہا جی مجھے آپ سمجھائیں گے نہیں؟ کہتے نہیں. وہ بیگم میری بولی، کہتی آپ سمجھائیں نہیں، آپ عالم ہے، وہ تو عام آدمی ہے، آپ انہیں سمجھائیں. وہ خلوص میں اگر ٹھوکر کھائی ہے انہوں نے تو ہمارا کام ان کو سنبھالنا. مجھے پتا ہی نہ لالچی ہے نہ یہ ڈرپوک ہے. اگر اس نے ٹھوکر کھائی خلوص میں کھا گیا تو آپ سمجھائیں اسے. اب وہ سمجھائیں نا تو میں کہوں سمجھاؤ مجھے. آخر انہوں نے کہا بیگم کو، کہنے لگے دیکھ لو اب تمہارے اوپر یہ بہت بڑا ابتلا آ گیا ہے، ہم نے جو تمہاری تربیت کی آج اس کا فیصلہ ہے. آج تمہارا یہ جھوٹا مجازی خدا ہے، اس کو مان لو یا اپنے اصلی خدا کو مان لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، کالی کملی والے کو، یا فلاں مردے کو مان لو. اگر تم نے اب جھوٹے نبی اور جھوٹے خدا کا ساتھ دیا تو دیکھنا ایک دن یہ پاگل ہو جائے گا، اپاہج ہو جائے گا، مر جائے گا، پھر بھی تم ہمارے پاس آؤ گی، پھر ہم نے نہیں تمہارے دروازہ کھولنا. سوچ لو، اب فیصلہ کرو. اگر تم یہاں رہ لو، اس کو چھوڑ دو، تو یہ 2.5 لاکھ ہم تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں گے. اس کا اتنا پروفٹ آئے گا کہ اس کی 2 تنخواہوں سے زیادہ ہوگا. آرام سے بچے پالو، ہمارے پاس پیروں کی طرح رہو، فیصلہ کرو. تو نے کہا نہیں ابا جان، بات یہ اصول کی ہے، آپ سمجھا نہیں رہے. اگر آپ نہیں سمجھا سکتے، آپ میں نہیں اتنی قابلیت، تو میں کسی اور عالم کے پاس لے جاؤں گی، وہ سمجھائے گا اسے. کس کے پاس لے جاؤں گی؟ اس نے طاہر قاضی کے نام. میں طاہر قاضی کے پاس لے جاؤں گی، وہ اسے سمجھائے. لو جی، اب مختصر نہیں کر دیتا ہوں کہ اس نے خط لکھا، ٹائم لیا، پھر مجھے رابطہ کیا اور ہم چلے گئے اس کے پاس. سمنا آباد میں رہتا تھا اس وقت، اوپر کی منزل تھی. تو مجھے پوچھا ہاں جی جو صاحب کیا ہوا، کیسے اندھی ہو گئے؟ میں نے کہا یہ قرآن پڑھا اندھی ہو گئی. کہتے کیا پڑھا قرآن میں جو ہم نے نہیں پڑھا؟ میں نے کہا یہ آپ کے پڑھنے میں ہمارے پڑھنے میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق. کہتے کیا؟ میں نے کہا یہ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے ڈرا ڈرا کے، ہم نے پڑھنا ہوتا ہے ڈر ڈر کے. بڑا ہنسا. کہتے پھر کیا پڑھا؟ میں نے کہا جی میں نے پڑھا قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس، تو اس کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ میرے نشان ہے. تو موسیٰ کو فرعون نے کہا اچھا ابھی ہم بندوبست کرتے ہیں، اور لوگوں کو آ کے یہ دیکھیں جی اس نے ہمارے پہلے ہی بندہ مارا ہوا، یہ مفرور ہے، پکڑ لو اس کو. تو وہاں ایک آدمی جس کو علمی نے مومن کہا، اس نے کہا فرعون اب یہ معاملہ نہیں ہے، اب یہ بہت بڑا معاملہ ہو گیا، اب یہ کہتا میں اللہ کا نبی ہوں. اور 2 ہی باتیں، یا یہ سچا یا جھوٹا. اگر سچا جو یہ کہتا ہے وہ پورا ہو جائے گا، جھوٹا ہے تو خدا نے نہیں اس کو چھوڑنا، تم نہ اس میں دخل دو. فرعون مان گیا، ٹھیک ہے. اب میں نے کہا جو اس بندے نے بات کہی تھی نا، اس کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قرآن میں اقوال زرعی کی طرح سجا دیا کہ اس مومن آدمی نے یہ بات کہی تھی، اور پوری سورت کا نام ہی مومن رکھ دیا اسی شخص کے نام. یہ سورہ مومن کا واقعہ. میں نے کہا اس نے کوئی اچھی بات کہی تھی؟ کہتے ظاہر ہے اچھی بات کہی تھی. میں نے کہا میں نے مان لی. میں نے بھی یہی سوچا کہ اگر مرزا صاحب سچے ہیں جو یہ کہتے پورا ہوگا، اور واقعی ہو رہا ہے میرے خیال میں، تو اگر یہ جھوٹے ہیں تو خدا نے نہیں چھوڑنا. اب آپ بتائیں، قاضی صاحب سے کہا میں نے کہ اگر یہ جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا. تو آپ بتائیں. کہتے کچھ اور بھی پڑھا؟ میں نے کہا اگر حدیث پڑھی ہے میں نے کہ جھوٹے کا علم نہیں ہوتا، اور آپ سارے قائل ہیں کہ جھوٹے کا علم نہیں ہوتا. قائل ہے کہ مسیح موعود کو بہت زیادہ علم تھا. تو بیگم نے پوچھا جی اب میرے لیے کیا حکم ہے؟
میں اس کے ساتھ رہوں یا اس کو چھوڑ دوں. تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں، یہ ایک سٹنگ میں نہیں مسئلہ حل ہوگا، یہ اس کے لیے 2-3 سٹنگ کرنی پڑیں گی ہمیں. تو آپ ابھی کہاں رہ رہی ہیں؟ ان کا جی میں ان کی بہن کے پاس رہ رہی ہوں. کہ وہیں رہیں، جماعت اسلامی والے بڑے سخت ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیں، تو ہم 2-3 محفلیں کریں گے. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ کتاب لے جائیں آپ، اس کو پڑھ کے دوبارہ آئیں. وہ کتاب تو شریعت کورٹ کا عدالتی فیصلہ، وہ میں لے کے آ گیا. وہ میں نے پڑھی، 4-5 دفعہ پڑھ لی میں نے. پھر اس میں جو وہی جو روایتی اعتراض ہوتے ہیں جس طرح کے کرتے ہیں یہ، وہی سارے کہ مسیح نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا. میں ساری تو نہیں، چند کتابیں مجھے اس وقت نئے اندھی کو کتاب بھی کوئی نہیں دیتا تھا، یہ 85 کی بات ہے. تو میں نے وہ کتابیں جو حوالے کچھ ملے جو ان میں چٹیں لگائیں اور لے گیا اگلی ملاقات. کہنے لگا جی پڑھی یہ کتاب؟ میں کہا نہیں، صرف پڑھی نہیں، میں نے سمجھی بھی ہے. کہتے کیا سمجھی؟ میں نے کہا جھوٹے جھوٹے ہوتے ہیں، سچے سچے ہوتے ہیں. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کتابیں وہاں رکھی اور وہ کتاب کھولی جو اس نے دی تھی. اس میں کہا کہ یہ دیکھیں جی کیا لکھا ہے اس پہ. وہاں لکھا تھا کہ اگر کوئی غلطی سے کسی کافر کو مومن کہہ دے تو وہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. مرزا صاحب کا یہ عقیدہ تھا. میں نے کہا یہ لکھا ہوا؟ کہتے ہیں ہاں جی. میں نے حقیقت الوحی کا ہی تھی وہ حوالہ بھی، میں نے وہ نکالی اور دکھائی ان کو. تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کے 200 مولوی اس بات پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی سے کسی مومن کو کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. میں کہا جس بات کو وہ دکھ سے کہہ رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ اتنی بری بات ہے، آپ کے مولوی یہ کہتے ہیں، تو اس کو آپ ان کے نام پہ لگا رہے ہیں. میں نے کہا یہ دیکھیں، میں نے اس لیے آپ کو دکھایا سب سے پہلے کہ اس میں لائن بھی نہیں بدلنی پڑی، یہ 2 لائنوں میں وہ معاملہ طے ہو گیا. تو جو یہ 2 لائنوں میں طے ہو رہا نا کہ آپ جو مسیح موعود پہ الزام لگا رہے ہیں وہ الٹا ان کو کنڈیم کر رہے ہیں، تو اس طرح کا ہی سارا کچھ ہے. تو انہوں نے کہا اچھا میں سمجھ گیا. میں کیا سمجھیں؟ کوئی ایک کتاب لیں اور پڑھیں، میرا علاج کریں، آپ میری نسلوں کو سنوار دیں. کوئی ایک پڑھے تو صحیح، میرے ذہن میں تھا کہ پڑھے شاید اس پہ اثر ہو جائے، مگر وہ نہیں ماننا، ایسا نہیں، اس طرح نہیں پڑھے. تو بات اس طرح پھر مختصر آگے چلتی رہی. وہ اپنے سمجھاتے رہے، میں ان کو اپنا موقف دیتا رہا. تو میں یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اتنا بڑا عالم جس کا نام ہے، جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو کوئی بھی اتنا فرق نہیں تھا، 19-20 کا ہوگا زیادہ زیادہ، ورنہ ایسے ہی تھا جیسے 2 ہم پلہ باتیں کر رہے ہیں. تو اس نے جب چیک کر لیا کہ یہ کام نہیں ہونے والا، تو اس نے کہا جی یہ اتنا میں نے آپ کو ٹائم دیا، تو اب بات کو مختصر کریں. تو بیگم میری کہنے لگی کہ قادری صاحب میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں اور اس کی بھی سنی ہیں. میں لاہور پڑھ کے بیٹھتی تھی، استغفار کرتی تھی، کیا درست کرتی تھی؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک کرتی تھی، مگر شیطان بہت طاقتور ہے. اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ کیا بولے گی، بہت چلاک ہے، شیطان بہت طاقتور. ان کے خدا سے بھی زیادہ. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا خدا سے زیادہ، مگر اس نے کہا کہ نہیں، وہ نا جب سورہ نجم کی آیت آئی ہے ولا تو منات و باخرا، یہ پڑھا اس طرح کا اس نے، تو شیطان جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں داخل ہو گیا اور آیت کو بدل کے یہ بنا دیا بتوں کی شان میں. تو جو کفار تھے بتوں کے آگے گر گئے کہ لو جی بتوں کی نشان میں آ گئے. تو یہ شیطان نے کام کیا تھا. اس نے کہا ایک آیت پکڑی گئی تو ہو سکتا کچھ نہ پکڑی گئی ہوں. تو رشدی ٹھیک کہتا ہے. تو یہ تو میں نہیں یقین کرتی کہ ایسا ہو سکتا. اس نے کہا کہ نہیں نہیں ایسے ہی ہے. تو میں نے ان سے کہا پھر، میں کہ قادری صاحب آپ نے جتنی مجھے دلیلیں دی ہیں میں نے وہ ساری اپنے دل پہ ماری ہیں. اگر 5 کلو کی دی ہے تو 5 میں نے اپنے جیب سے ڈال کے 10 کلو کی دلیل ماری ہے اپنے دل پہ. اور آخر تک میں سوچتا رہا ہوں کہ شاید میری جان چھوٹ جائے، مگر میں سچ بتاتا ہوں کہ میرا خدا پہ ایمان اگر ہے تو مرزا صاحب کی وجہ سے ہے. اگر یہ مرزا صاحب کو میں نہیں مانتا تو میرا خدا سے ایمان اٹھ جاتا.
میری تو یہی پوزیشن ہے، لہذا آپ کی کوئی بات میرے دل پہ اثر نہیں کر سکتی۔ ہاں ایک بات مجھے آپ بتائیں، میں نے قاضی صاحب کو کہا خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، میں نے کہا بتائیں مجھے قاضی صاحب خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کیا میرے ساتھ جھوٹے تھے؟ تو کہتا نہیں۔ بیگم بولی کہتی یہ کیا؟ کہتے نہیں نہیں ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا آپ کا خیال ہے کہ وہ دھوکہ دینے والے نہیں دھوکہ کھانے والے تھے، فریب دہندہ نہیں فریب کھوتا تھے؟ میں کہا ہاں ہاں ایسا ہی ہے معاملہ۔ تو میں نے کہا پھر فریب خوردہ پہ تو ترس کھایا جاتا ہے، تو آپ تو اتنے اتنے بہتان لگاتے ہیں ان پہ۔ تو بیگم کہنے لگی کہ پھر یہ میں کیسے فیصلہ، یہ میری سمجھ میں کیسے بات آئی؟ اب مجھے وہ کہنے لگے کہ جی دیکھیں میں نے آپ کو اتنا ٹائم دیا، یہ ہوا وہ ہوا، میں پڑھاتا ہوں، ٹی وی پہ جاتا ہوں، تفسیر لکھ رہا ہوں، اتنا ٹائم تھا میرے پاس جو میں نے آپ کو دے دیا، اب اگر آپ کے پاس کوئی تیر ہے تو وہ چلا لیں۔ میں نے کہا جی ہاں ہے۔ کہتا چلائیں میں پر چڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا لو جی آ رہا ہے تیر۔ میں نے پوچھا کہ قادری صاحب آپ بتائیں دن کو دن رات کو رات سورج کو سورج کہنا کو مشکل ہے، ثابت کرنا مشکل ہے؟ وہ کہتے نہیں۔ میں نے کہا بندے کے لیے ہوگا خدا کے لیے ہے مشکل ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کے لیے ایک دلیل بھیجی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے یہودی و صابی و عیسائی تم سب جانتے ہو کہ اگر یہ شخص مجھ پہ ایک بھی جھوٹ بولے تو میں اس کی ساری طاقت ختم کر دوں، اس کی شاہ کاٹ دوں، اور تم میں سے کوئی نہ اسے بچا سکے۔ میں نے کہا آج اگر کوئی صابی یہودی عیسائی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یہ معیار ہے اللہ نے بیان کیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ مرزا صاحب کیسے بچ گئے اس سزا سے، جبکہ یہ مقرر ہے۔ عیسائیوں میں ہے کہ وہ کاٹ کو رنگین کرے گا، یہودیوں میں وہ سلیب پہ چڑھے گا، عیسائیوں ہندوؤں میں کاٹا جائے گا۔ میں کہا ہر مذہب میں یہ سزا ہے جھوٹے تھے کہ اللہ اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ تو پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ جی مرزا صاحب کیسے بچ گئے اس سزا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں یقین کہ آپ کوئی جواب دے دیں گے، مگر ہو سکتا ہے آپ کوئی نہ کوئی جواب دیں۔ جب بھی آپ جواب دیں گے کوئی تو پلٹ کے کہے گا پھر مرزا صاحب بھی جس طرح بچے ہیں اس طرح وہ محمد بھی بچ گیا۔ میں کہ اس دلیل کے پلے کیا رہا، یہ دلیل تو کاٹی گئی۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پتہ نہیں تھا، مجھے کہنے لگا کہاں ہے قرآن میں؟ میں کہا الحاقہ کی آخری آیت دیکھیں، وَلَا تَقَوَّلُوا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اب اس نے اس طرح سے میرا خیال ہے سوچنے کے لیے نا اس نے نوکر کو کہا جاؤ قرآن یہ لے آؤ۔ نوکر گیا، جب اللہ کی مدد آتی ہے میں یہ چاہتا ہوں بتانا، جب مدد آئی تو اس نے وہ اٹھا کے لے آیا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ۔ وہ جو پرانا ترجمہ ہے نا اس میں آپ کو نہیں شاید دیکھا ہو، لائبریری میں جا کے دیکھیں کہ اس نے کہا یہ نبوت کو پرکھنے کا معیار ہے۔ اب وہ پڑھے میں اس کا چہرہ پڑھوں، پھر وہ پڑھے میں اس کا چہرہ پڑھوں، پھر وہ پڑھے میں اس کا چہرہ پڑھوں۔ چوتھی دفعہ میں نے میز پہ ہاتھ مارا، میں نے کہا قاضی صاحب قرآن میں آیتیں ہیں؟ کہتے ہاں ہیں۔ میں نے کہا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے وہ نہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں چلو نہ مانے، جو آپ کیا کرتے ہیں وہ کریں ترجمہ، میں اسے مان جاتا ہوں، ترجمہ کریں۔ اب وہ ترجمہ نہ کرے، میں کہوں کریں ترجمہ، کہتے نہیں۔ اب میں بے اختیار اٹھا، میں نے کہا چلو میری بات چھوڑیں اور اپنی بھی چھوڑیں، جو یہاں آپ پڑھ رہے ہیں وہ بتائیں کیا لکھا، بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ کہتا نہیں آپ کے نہیں پڑھنے والا۔ میں کہا کیوں؟ کہتے نہیں بس۔ پھر وہ کافی یعنی کہ میں دیکھا کہ امپریس ہو گیا، تو پھر وہ کہنے لگا کہ دیکھیں جی میری ان باتوں کا جواب دیں۔ اب اس نے نا وہ اعتراض جو تھے نا مسیح موعود پہ جتنے ہیں وہ کرنے شروع کر دیے گندے گندے سے۔
میں بڑا اپسیٹ ہوا. میں نے کہا اوہو یہ تو کام خراب کر گیا, پڑھا لکھا آدمی ہے, کس طرف چل پڑا ہے. توقع نہیں تھی مجھے جہالت کی اس کی. اب میں وہ اعتراض کرتا جائے بار بار, اور میں دل میں سوچتا جاؤں کہ اگر میں نے جواب دیا تو بیگم کنفیوز ہو جائے گی, بہتر ہے میں ہار مان جاؤں اور کہہ دوں گا کہ یہ بڑا عالم تھا. وہ الگ بات ہے, اس گند میں پڑ گیا تو بڑا کام خراب. میں نے اللہ سے دعا شروع کر دی. میں کہا یا اللہ, تو کہتا تھا کہ میرے فرقے کے لوگ تیرے فرقے مسلم سے وعدہ, تیرے فرقے کے لوگ بڑے بڑے ماں کا منہ بند کریں, تو آج تو اس نے مجھے بند کر کے بٹھا دیا. میں یہ دعا کرنے لگ گیا. تو مجھے اس نے اعتراض کرنے کے بعد پوچھا جی اعتراض کا جواب دو. میں نے کہا جی میرے پاس کوئی جواب. کہتے ربا جاؤ وہاں سے لو. میں نے کہا ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں. کہتے پھر جب انہوں نے پھر کہا نا رضی صاحب, تو ایسا موجودہ ہوا کہ میرے ذہن میں ایسے جیسے الفاظ کی بارش ہوئی, وہ پھر ایسے منہ میں پھر ایک دلیل بن گئی. اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دلیل جو اللہ نے مجھے بتائی ہے نا, اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں, ورنہ اللہ کیوں مجھے بتاتا. اور جو میں دلیل دینے والا تھا وہ مجھے پتا تھا یہ میرا کیلیبر ہی نہیں ہے, نہ میں نے کہیں پڑھی تھی وہ, نہ کبھی میں نے اس سے پہلے پڑھی تھی, اور نہ وہ میرا اتنا معیار تھا اونچا کہ میں وہ دلیل دیتا اس کو جس کا. اب مجھے پتا لگا یہ خدا کی دلیل ہے. میں نے کہا لو جی پھر سنو قادری صاحب. کہتے کیا؟ میں نے کہا بچہ میرے ساتھ تھا. میں نے کہا اس بچے کی میں قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے آپ نے اعتراض کیے ہیں میں سب کا جواب دے سکتا تھا, مگر میں اس گند میں داخل ہونا پسند نہیں کرتا. آپ نے یہ معیار پسند کیا, میں نے نہیں کیا. ابھی آپ پہ لاگو ہوتا ہے کہ آپ اسی کو اڈاپٹ کریں اور فیصلہ کریں کہ جو راجپال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیے تھے وہ زیادہ ہیں کہ جو آپ نے کیے ہیں وہ زیادہ ہیں. ان کے تو میں جواب دے سکتا ہوں, میں حلفن کہتا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں بچے کی, میں دے سکتا ہوں جواب, مگر میں نے پسند نہیں کیا. مگر آپ نے راجپال کے اعتراض کا جواب دیا ہے آج تک؟ کس سوال کا جواب دیا؟ اگر آپ نے ابھی تک اس کے جوابات نہیں دیے ان اعتراضات کے, تو آپ کو مسلمان رہنے کا حق ہی نہیں. لہٰذا آپ ابھی انکار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کہیں کہ میں انکار کرتا ہوں, پھر ہم آپس میں بحث کرتے ہیں. آپ کو کوئی اختیار نہیں ان دلائل کے باوجود. لو جی اب وہ چپ. مجھے ایسے لگے جیسے پورے کمرے میں ایک میگنیٹ ہے اور اس کو دبا رہا ہے. مجھے اس کا منہ چھوٹا چھوٹا ہونے لگا نظر آئے, چھوٹا چھوٹا ہوتا, اور اوپر سے پریشر میری, مجھے ایسے جیسے اللہ نے طاقتور بنا دیا. اس دن مجھے اس کے منہ پہ نظر آئے چیچک کے داغ, ہلکی ہلکی چیچک کے داغ بھی ہیں. اس دن اتنا وہ چھوٹا ہو گیا تھا اس کا چہرہ. لو جی اب اس کے وہ لگا ادھر ادھر کے مارنے. بیگم سمجھ گئی کہ اب نہیں. مجھے کہنے لگی آؤ چلے ہیں, بس کج بیسی نہیں کرنی. ہم آ گئے اٹھ کے. پھر میں نے آگے پوچھا بیگم سے, تم نے کج بیس کیوں کہا مجھے؟ کہنے لگی نہیں نہیں وہ کج بیسی کہہ رہا تھا, اس کو تو میں کہہ نہیں سکی, تو میں نے درمیان میں کہہ دیا کج بیسی نہیں کریں. تو میرا تو پہلا بھی خدا سے ایمان اٹھ گیا, یہ ایسے لوگ ہیں عالم. اور میں نے کہا یہی مسیح کی نشانی ہے کہ لوگ اس زمانے میں علماء کے پاس جائیں گے ایمان ڈھونڈنے, اگلا بھی گوا کے آئیں. میں نے کہا دیکھ لو ایسا ہی ہوا ہے. اب میں اتنی مشکل سے یہاں آیا ہوں, بڑی مشکل مجھے پیش آئی تھی, جماعت والے بھی نہیں آنے دیتے تھے. یہ ایک پوری کہانی ہے, الگ کبھی کرنا ہو تو انٹرویو کریں کہ مجھے کیسے اجازت ملی تھی وہاں جانے کی. جماعت بھیج نہیں رہی تھی مجھے, یہ ایک الگ داستان ہے. وہ کہنے لگی پھر اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا جی اب آپ ربوا چلیں میرے ساتھ, وہ بھی اسٹڈی کریں. انہوں نے کہا کل بتاؤں گی. اس نے جناب قرآن مجید کھولا, غیر احمدی کھولتے ہیں نا فال 6 صفحے کے, 7 صفحے کھول کے پھر 7ویں لائن پڑھتے ہیں. تو اس میں آیا آگے کہ اس نے سوچا کہ میں ماں باپ کے پاس اب چلی جاؤں, یہ تو نہیں ٹھیک ہونے والا. تو اسے جب دیکھا تو وہاں لکھا ہوا اس لائن میں آیا کہ اگر انہوں نے تمہیں پکڑ لیا تو واپس نہیں آنے دیں گے, تمہارا دین بھی خراب کریں گے, تمہیں بھی سنسار کریں گے. اور وہ ڈر گئی کہ میں نہیں جانا وہاں. وہ تھا سورہ کاف کا وہ حصہ جس میں وہ سکہ دے کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ, اور نصیحت کرتے ہیں کہ وہاں جا کے یہ احتیاط کرنا, اگر انہوں نے پکڑ لیا تو وہ تمہیں دین تمہارا خراب کریں گے, تمہیں واپس نہیں آنے دیں گے. سنسار. ڈر گئی. اس نے کہا چلو ربا چلتے ہیں. اب ربوا آ گئے ہم. میں اس کو اپنی کتابیں پڑھاؤں, وہ غیر مولویوں کے خطبے بتائے مجھے,
یہ سلسلہ کچھ دیر چلا، پھر ایک دن وہ کہنے لگے کہ آپ کسی عالم کو ملائیں مجھے. میں مبشر کالم صاحب کو لے گیا تھا. وہ گئے، انہوں نے پوچھا بی بی کوئی سوال ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سوال نہیں، مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کیا جی؟ انہوں نے کہا میں پڑھی لکھی ہوں، دینی علم ہے میرا، اس کے بعد میں کافر نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے، کافر کیوں ہونا؟ انہوں نے کہا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں کافر رہ نہیں سکتی. وہ سمجھ گئے بات کو. انہوں نے کہا بی بی کفر کوئی بری چیز نہیں. پنجابی بولتے ہیں کفر کوئی بری چیز نہیں ہے. دیکھنا یہ پڑتا ہے کس چیز کا کفر ہے. اگر آپ کو کوئی دودھ پیش کرے، آپ انکار کر دیں تو ایک نعمت سے محروم ہو جائیں گی. آپ کو کوئی شراب پیش کرے، فائدے مند ہے، آپ پہ گناہ سے بچ گئی، ہے وہ بھی انکار. اگر آپ شیطان کا انکار کرتی ہیں تو وہ اللہ کو پسند ہے، اگر رحمان کا کرتی ہیں تو وہ نقصان دہ ہے. تو آپ صرف یہ فیصلہ کریں. انہوں نے کہا کہ جب آپ مرزا صاحب کی کوئی کتاب پڑھتی ہیں تو اپنے آپ کو خدا کے قریب ہوتا ہوا محسوس کرتی ہیں یا دور؟ اگر تو یہ خدا کے قریب آپ کو لے جاتی ہیں کتابیں حضرت مسیح موعود کی، تو پھر آپ اس کا انکار کریں گی تو خدا سے دور ہو جائیں گی. اگر یہ کتابیں پڑھ کے آپ دور ہوتی ہیں خدا سے تو پھر اس طرف نہ آنا، یہ کفر آپ کو خدا سے دور کر دے گا. فیصلہ آپ کا ہے. السلام علیکم. ان کی عادت ہے کہ بات کو ایسا لگتا ہے باقی ہے تو السلام علیکم ختم کر دیتے ہیں، کہہ کے چلے گئے. اب میں نے بیگم سے کہا، میں نے کہا تم اپنے مذہب پہ میں اپنے مذہب پہ، رہیں تو اکٹھے، کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ وہ کہنے لگی آج میں نے بیعت کرنی. لو جی اس دن اس نے بھی بیعت کر دی. لو جی ٹھیک ہو گیا جی. جزاک اللہ واحد اللہ جوید صاحب. الحمدللہ آج آپ نے ہمیں بہت ہی ایمان افروز واقعہ سنایا. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں تمام مخالفین کے لیے کہ وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کریں اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے. جزاک اللہ واحد صاحب. اوکے جی، اللہ حافظ. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد.